بات مل جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ اسلمت واتبعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد عربی کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ اگر تمہیں بھی یہ چیز بارے میں ہے تو میرے باپ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور تعلق نہیں۔ اللہ، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ دین کی نسبت جو ہے، اس اسلام کی نسبت جو ہے، وہ پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو رہی ہے۔ یہی صحابہ کرام کا مشن تھا، یہی ان کا تعلق ہے۔ دوسرے نمبر پر جو میں نے تھوڑی سی آیت عرض کیا، اللہ کے نماتے ہیں کہ اس اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اللہ غنی، مکمل طور پر فی السلم کافہ، مکمل، یعنی یہ نہ ہو کہ صرف سارے اسلام میں ہے یا چہرہ اسلام میں باقی نہیں، ظاہراً باطناً، جلوتاً خلوتاً، جی ہر لحاظ سے، صورتاً سیرتاً، ہر لحاظ سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ اس کے شان نزول پہ اس آیت پہ غور کیا جائے تو یہ پتہ ہے کس ہستی کے بارے میں؟ علماء تو جانتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے فاضل تھے، حبر الامت کا لقب تھا ان کا۔ میرے بھائی، انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا، اپنی اذان بتا دیں، انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو ایک بات دل میں رہ گئی، وہ کیا تھی کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ بنی اسرائیل جو تھے اس سے اوائڈ کرتے، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے جو انہیں کچھ مرض لاحق ہوا تھا، اس سبب سے انہوں نے خود ہی، پھر اللہ نے بھی حرام فرما دیا ان کو، دیکھ انہیں ان کی وجہ سمجھیے جو نیت تھی اس کے پیش نظر، تو دل میں یہ بات رکھ لی میں ساری اسلام کی باتیں قبول کروں گا لیکن اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، دل میں یہ بات رکھ لی۔ لیکن اللہ کی ذات جو ہے سینوں کے بھید جاننے والی ہے۔ اللہ کے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو جب تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے تو پورے کے پورے مومن بن جاؤ، اگر ایک شک تمہارے باطن میں بھی نبوت کے خلاف رہے گی تو سمجھ لینا تم شیطان کے پیروکار ہو، دین کے۔ اب ذرا غور فرمائیں، جو پیغام عرض کرنا تھا، جو دین جس کا نام ہی اسلام ہے، اور اسلام کہتے کس کے؟ اللہ اللہ۔ میرے بھائی بزرگ موجود ہیں، اسلام کا مطلب ہی مطیع ہونا، جھک جانا، مان جانا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے اللہ تو نے جو کچھ مجھے حکم دیا ہے میں اس کو مان رہا ہوں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا کہ اے میرے بندے جھک جا، کہنے لگے میں جھک گیا۔ معلوم ہوا کہ اسلام ہے جھکنے کا نام۔ کس کا نام ہے بھائی جان؟ جھکنے کا۔ اور دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ یہ سلامتی کا دین ہے۔ کیا ہے؟ سلامتی، یعنی خود بھی سلامت رہو گے، سلامت با کرامت، اور دوسروں کو بھی اسی پلیٹ فارم پہ لاؤ۔ معلوم ہوتا ہے جو اسلام قبول کر لیتا ہے تو جو فرمائیں میرے بھائی اسے خود بھی سلامتی مل جاتی ہے، دنیا میں عافیت مل جاتی ہے اور جہنم کی آگ سے بھی سلامتی مل جاتی ہے۔ اب اسلام جس خطے میں آیا، ذرا ماحول کو دیکھیں، جس خطے میں آیا، کون سے خطے میں آیا؟ عرب میں آیا نا، عرب میں آیا، سرکار کے پاس آیا ہے جی، اس خطے میں آیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح، اس خطے کو بھی امن والا خطہ بنا دیا گیا۔ 4000 سال قبل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس خطے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے رب العالمین میری یہ دعا ہے ایک بندے کی، دیکھیے کتنا پیار والا بندہ ہے جس نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ کیا دعا کی؟ رب اجعل ھذا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ بھئی غور تو فرمائیں، کس شہر کو؟ جی اس شہر کو جس شہر میں اسلام آنا تھا، جس شہر میں محسن انسانیت نے آنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین اس کو امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، سکون والا بنا دے، اور جو یہاں آ جائے وہ بھوکا بھی نہ رہے، اس کو رزق بھی ملتا رہے۔ جو سمجھیے نظام معیشت کا بھی ذکر کر دیا۔ لیکن میرے بھائی قرآن کے ان حروف نے، قرآن کی اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ نظام معیشت بعد میں درست ہوتا ہے، پہلے امن و امان قائم ہوتا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے ممالک اور سربراہان مملکت کو یہ ایجنڈا پیش کر دیا، اگر ملک میں سلامتی اور معیشت کی تقویت چاہتے ہو تو ظلم کو ختم کرو، پہلے عدل قائم کرو، پہلے امن قائم کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ میرے بھائی پھر اس شہر کے بارے میں اللہ کریم نے اعلان کیا کر دیا؟ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ قسم ہے اس شہر کی، اور قسمیں اٹھا کر فرمایا
اس شہر کی قسم ہے جو بلد امین ہے۔ امین کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ امین وہ ہے جو امانت دار ہوتے ہو، خیانت نہ کرے اور امن والا ہو، امین ہو۔ میرے بھائی امین تو وہ ہے جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں، اس نے آپ کو پورے واپس کر دیے، کوئی چیز رکھی ہے خیانت نہیں کی واپس۔ اے شہر تو کیسے امین بن گیا؟ اللہ غنی۔ علماء نے لکھا ہے اس نے بھی ایک امانت لی تھی، وہ امانت کیا تھی؟ جو آمنہ کا لال گود میں آیا تھا۔ جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو رحمت الہی، جو نعمت قدسی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں آئی تھی، تو جب ہجرت کی ہے تو جب لوگوں نے آپ کے بارے میں جو عزائم رکھے تھے آپ جانتے ہیں کفار و مشرکین نے، تو اس شہر نے بھی دعا کی ہوگی کہ اے اللہ یہ جو امانت مجھے دیا یہ با کرامت و با سلامت مدینے پہنچ جائے، اللہ با کرامت و با سلامت۔ اور ہجرت کی رات آپ دیکھ لیں کہ کتنے نوجوان مسلح کھڑے ہیں، لیکن مدعی لاکھ برا چاہیے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرے بھائی وہ بھی مدینہ شریف تک امانت پہنچ گئی، اے شہر تو بھی امین بن گیا۔ میرے بھائی ذرا توجہ فرمائیں، دعا مانگنے والا امن کی دعا کر رہا ہے اور شہر جو ہے وہ بلد امین کا لقب پا رہا ہے، تو جس ماں کی گود میں محمد عربی تشریف لائے، جب اس ماں کا نام دیکھا اس ماں کا نام بھی آمنہ آ رہا ہے کہ وہ ذات جو ہے وہ ماں بھی ایسی ہے جو امن دینے والی ہے، جو ایمان والی ہے، جو ایماندار ہے، جو خیانت کرنے والی نہیں۔ میرے بھائی جب وہ تینوں سے آنکھوں سباق مل گئے، جو گود میں آنے والا وہ بھی صادق و امین بن کر آ رہا ہے، صادق بھی ہے اور امین بھی بن کر آیا۔ اب چونکہ وہ جگہ ہی ایسی تھی، اب وہاں سے امن کے سونتے پھوٹنے تھے۔ تو جو فرمائیں، اب میں ایک دو باتوں کی طرف اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ امن کا کیسے دائی ہے۔ تو جو فرمائیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جو جماعت ہے اس کو کس قدر امن و امان کے حوالے سے مضبوط کیا اور ان کی تربیت کیسی خوبصورت انداز میں فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کو ایک سریے میں بھیجا جہاد کے لیے، آپ تشریف لے گئے جس علاقے میں بستی میں گئے، وہاں باقی سارے کفار و مشرکین تھے، لیکن ایک وہ تھا جو کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اللہ جو کون تھا؟ کلمہ گو تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گیا، اس نے وہاں ٹیلے پہ کھڑے ہو کر نبی کے کلمے کو بلند کیا، اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ اکبر کی تکبیر کو بلند کیا، اور اس نے اپنے آپ کو مومن شو کیا، مسلمان شو کیا۔ لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احوال سے پوری واقفیت حاصل نہ کر سکے، وہ اپنے طور پہ سمجھ، اجتہادی طور پہ، انادی خطا نہیں ہے، اجتہادی طور پہ سمجھا کہ شاید یہ منافق ہے اور یہ ہم سے بچنے کے لیے، اسکیپ ہونے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ کلمے کا اظہار کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کو تہ تیگ کر دیا، سر قلم کر دیا۔ جب یہ واقعہ، یہ منظر پیش آ گیا روئے زمین پر، اور پھر اس کی رپورٹ پہنچی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جو دربار عدالت کا دربار ہے، جو امن و امان کے دائی بن کر آئے ہیں، جو وہ دین لے کر آئے جس کا نام ہی اسلام ہے۔ تو اللہ غنی سرکار صاحب کی خدمت میں جب یہ رپورٹ پہنچی تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، غصہ ہوا۔ فرمایا تم نے کیا اس کے سینے کو پاڑ کے دیکھا تھا کہ اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے؟ ادھر پروردگار عالم نے یہ حکم بھی صادر فرما دیا، اللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ فرمایا کہ سن لو، آج کے بعد جس آدمی کے سامنے کوئی اللہ اور رسول کے نام کو بلند کرے اس پر تلوار نہیں چلانی ہے۔ تم نے یہ نہیں کہنا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، جس نے تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیجا ہے، چاہے وہ ٹیلے سے بھیج رہا ہے، چاہے وہ مسجد کے ممبر سے بھیج رہا ہے، چاہے وہ ریت کے اوپر کھڑے ہو کے، چاہے وہ گھر کے اندر پیغام بھیج رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تم اس کی زبان پہ اعتبار کر جاؤ اور یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ کس اسلام کا پیغام ہے میرے بھائی؟ یہ کس دین کا پیغام ہے؟ یہ کس دین کا ماٹو ہے؟ یہ اس دین کا ماٹو ہے جو محمد عربی پہ دین نازل ہوا۔ دوسری بات آپ دیکھیں 6 ہجری میں، اختصار سے کام لے رہا ہوں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، آپ سارے احباب جانتے ہیں۔ وہ غرض و غائد مقاصد میں سارے پیش نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں امن کے حوالے سے۔ اس وقت
صحابہ اکرام میں بڑی اشتعال انگیزی ہوئی جس وقت یہ فرمان جاری ہوا کہ اس سال ہم نے طواف نہیں کرنا، عمرہ نہیں کرنا، حالانکہ اللہ نے کریم نے تو اعلان فرما دیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے سچا کر دیا ہے نبی کے خواب کو۔ بھائی ذرا غور تو فرمائے خدا را، نبی کی شان کتنی ہے، مرتبہ کتنا ہے۔ ارے خوابوں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہمیں کبھی کچھ نظر آتا ہے، کبھی کچھ نظر آتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے معبر سے پوچھو، وہ قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو تجھے خواب آیا ہے اس کی تعبیر یہی ہے، ضمنی طور پہ بیان کرے گا۔ اگر کائنات میں کسی کی خواب بالکل قطعی ہو سکتی ہے تو محمد عربی کی خواب ہو سکتی ہے، یا کسی اور نبی کی ہو سکتی ہے۔ تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایک ہے کہ نبیوں کے خواب سچے ہیں۔ ارے معلوم ہوتا ہے کہ جو نیند کے اندر خواب دیکھتا ہے وہ بھی سچا ہے، تو جب وہ نبی وحی الہی سے بولتا ہوگا، جو نبی چادر میں لپٹا ہے، اپنے گھر میں سویا ہے، حالت نوم ہے، اور نوم کو آپ جانتے ہیں النوم اخو الموت، علماء نے لکھا ہے کہ نیند جو ہے یہ تو موت کی بھائی بہن ہے، یہ تو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میرے بھائی جو اس حالت کے اندر لیٹ کر جو خواب دیکھتے ہیں، جو سین دیکھتے ہیں، جو منظر دیکھتے ہیں، وہ منظر اتنا سچا ہے کہ اللہ کریم اس کی صداقت پہ مہریں ثبت کر رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام چونکہ انسان بھی ہیں، حضور کے غلام بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب دیکھا ہے، ہم نے اس کے اوپر لبیک کہا ہے، تو یہ ہم واپس کیوں جائیں؟ آپ نے فرمایا مختصر یہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے ہر سکون و حرکت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی مشیت میں ہے۔ جس کو مشیت ایزدی کہتے ہیں، تم ان چیزوں کے مخفی اسرار کو اور ان کی حقائق کو اور ان کے دقائق کو جاننے سے قاصر ہو جہاں آمنہ کے لال کی نظر جا رہی ہے۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا میں کچھ تو خون کا بازار گرم کروں اور خون کی ندیاں بناؤں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ یہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے یہ اسی خالق کا نام بلند کرنا شروع کر جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں شرائط طے ہوئی، شرائط بڑی عام تھی۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، آپ واپس چلے جائیں گے، اور جو قوم جس سے معاہدہ کرنا چاہے گی وہ کر لے گی۔ اگلے سال آئیں گے مسلمان، اگر کوئی حفاظت کے لیے تلوار ساتھ لائیں گے تو نیام میں رکھ کر آئیں گے، تو جو فرمائے، اور پھر 10 سال تک جنگ بندی ہوگی مختصراً۔ اور ایک شرط ایسی تھی آپ کے دوران لکھنے کے دوران پیش آئی کہ اگر کوئی کافر و مشرک مسلمانوں کے لشکر میں چلا جائے گا اس کو فی الفور واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی کلمہ گو ادھر چلا جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ بظاہر غیر مساوی تھی، بھئی تو جو فرمائے غیر مساوی تھی، غیر عادلانہ تھی، اس میں مساوات نہیں تھی، غیر مساوی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اب ذرا دیکھو تو صحیح، ایک فریق میں کون ہے؟ بے شک ادھر تو مشرکین و کفار ہیں، لیکن اس میں وہ ہستی ہے جو کائنات کے لیے رحمت و امن کا پیغام لے کر آئی۔ چونکہ اس ایگریمنٹ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا دین جو ہے اور میری ذات جو ہے وہ نزاعی نہیں ہے، اختلافی نہیں ہے، حق بات پہ ڈٹ جانے والی ذات ہے، لیکن ہر طرف امن کی جو سمجھیے خیرات ہے۔ تو جو فرمائے آپ نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا، اس شرط کو بھی۔ صحابہ کرام میں سے بعض غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ شرط جو ہے یہ قابل قبول تو نظر نہیں آتی۔ فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ فرمایا اس میں کیا تمہیں آر محسوس ہوتی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ تمہارے اوپر قدموں پہ قربان ہو، اگر کافر لائن جو ہے وہ ہماری طرف جائے تو وہ واپس ہو جائے، لیکن آپ کا کلمہ پڑھنے والا ادھر چلا جائے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا تم اس وقت کو نہیں دیکھ رہے، تمہیں تمہاری نظر وہاں تک نہیں ہے، میں محمد کی جو زیارت کرنے والا ہے وہ کبھی دوسری طرف جاتا ہی نہیں۔ یوں سمجھئے کہ جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے، اللہ یہ بازار مصر نہیں ہے، یہ بازار مدینہ ہے۔ فرمایا جو بازار محمدی میں بک جاتا ہے وہ کبھی سوچتا نہیں ہے کہ میں نے دوسری طرف جانا ہے یا تیسری طرف جانا ہے۔ جو محمد کی نگاہوں کا نشانہ بن گیا ہے وہ قبر میں بھی سرکار کی نگاہ کے نیچے ہوگا اور حشر میں بھی لوائے حمد کے نیچے ہوگا۔ فرمایا یہ کہاں سے؟ لیکن اس وقت ایک ایسا تھوڑا سا منظر پیش آیا
کفار کی طرف سے جو معاہدے کو لکھنے والے تھے وہ سہیل نامی ایک شخص تھا کفار کی طرف سے، اور ادھر پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے معاہدے کی جو عبارت تھی، اقتباسات تھے باہر کے، وہ اور بھی مسائل اس میں موجود ہیں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو ابو جندل جو ہیں، سہیل کے بیٹے جو ہیں، وہ بیچارے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ایسے رینگ رینگ کر وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ابھی مسودہ تیار نہیں ہوا تھا، انہوں نے آواز دی الامان الامان کہ مجھے بچا لیا جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سہیل بھائی سنو، وہ مسلمان ہو چکا تھا ابو جندل، بھائی ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں جا رہا، پورا مکمل نہیں ہوا، دستخط نہیں ہوئے، لیکن تم چاہیے تو اس کو ہماری طرف آنے دو، اس کو سپیر کر دو۔ وہ کہنے لگا جی نہیں نہیں، اگر یہ ادھر چلا گیا تو میں معاہدہ ہی پھاڑ دوں گا، یہ سارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ اللہ حالانکہ اس وقت صحابہ اکرام کی اشتعال انگیزی، جذباتی پن جو ہے وہ اپنے نقطہ عروج کو چھو رہا تھا، وہ جانے دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن اس غلام کو واپس جانے دینے پہ تیار نہیں تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اور میرے نبی نے، پیغمبر حق علیہ السلام نے، کائنات کے والی و وارث نبی نے یہ ثابت کر دیا کہ میری عدالت جہاں بھی قائم ہو، چاہے حرم میں قائم ہو، چاہے مسجد نبوی میں قائم ہو، چاہے حدیبیہ کے مقام پہ قائم ہو، وہاں پہ عدل ہی ہوگا، لوگ مطمئن ہو کر جائیں، اپنے تو اپنے رہے، غیر بھی مطمئن ہو کر جائیں۔ تیسری بات، جب مکہ فتح ہوتا ہے، غور فرمائیں 8 ہجری میں اللہ کریم نے وہ وعدہ پورا فرما دیا جس کے بارے میں قرآن میں اعلان فرمایا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھلی فتح عطا فرمائی۔ ویسے کبھی تخلیے میں بیٹھ کے غور کرنا، یہ مکہ وہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب رات کی تاریکی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل رہے ہیں، ابو بکر صدیق معیت میں ہے، مختصر سا قافلہ اس شہر پاک کو، اس شہر حرم کو خیر باد کہہ رہا ہے، اللہ کے اذن سے لوگوں سے چھپ کے جا رہے ہیں، رات کا سمر ہے، لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ کئی ہزار کا لشکر جرار نبی کے ساتھ ہے، شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کے اس فرمان کا آج مستاق بنے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ دن ہیں جو ہم لوگوں میں تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی رات کی تاریکی میں جا رہا ہے، کبھی کوئی دن کے اجالے میں آ رہا ہے۔ تو جو فرمائے یہ اس شہنشاہ کا کرم ہے، اس خالق و مالک کی رضا ہے۔ آپ جب داخل ہوئے، اب ذرا دنیا کا قانون کیا ہے بھئی، وہ بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس قانون کو بھی سورہ نمل میں بیان کر دیا کہ جب بادشاہ قالت ان الملوک، جب بادشاہ آتے، اللہ عنی جی اذا داخل قریۃ، جب کسی گاؤں میں بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوا، اللہ کیا کرتے ہیں، اس کو فساد برپا کر دیتے ہیں، اس کے اندر قتل و غارت، اس کے اندر دہشت گردی پھیلا دیتے ہیں۔ جب بادشاہ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، افسدوها، فساد پیدا کرتے ہیں۔ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد پیدا کرتے ہیں، وَجَعَلُوا عِزَّتَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جو بڑے باعزت لوگ ہیں ان کو بھی رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو سوید پوش ہیں ان کو بھی ٹانکنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو بھی یوں سمجھیے کہ وہ اپنی غلط باتوں میں شامل کر کے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، عزت رولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی لیکن ادھر دیکھیے کہ جب کائنات کے شہنشاہ داخل ہو رہے ہیں، اللہ جی وہ تو بادشاہوں کا قانون تھا، اصول تھا، لیکن جب حضور داخل ہو رہے ہیں زبان پہ حق کا پیغام آ رہا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے حبیب آپ آج اعلان کر دے کہ حق جو ہے وہ آ گیا ہے، باطل چھپ گیا ہے، اس لیے کہ باطل ہی چھپنے والا ہے، باطل ہی چھپنے والا ہے، بے شک غائب ہونے والا ہے۔ اور ادھر توجہ فرمائیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، زبان پہ حق کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اور آپ اونٹنے پہ سوار ہیں، لیکن اس سواری پہ بیٹھ کر بھی، پلان و کچاوے پہ بیٹھ کر یقین جانی ایسے سیدھے نہیں کہ کہیں تکبر کی بو نہ پیدا ہو۔ آپ نے ایک ویسے اپنی گردن کو جھکایا ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ جب اللہ نے مجھے فتح نہیں دی تھی، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی گردن نیچے کر کے جا رہے تھے، آج بھی گردن نیچے کر کے آ رہے ہو۔ یہ عاجزی کا پیغام دے دیا، لیکن نظریں نیچی ہیں، کل کی خبریں ہیں۔ میرے بھائی اس وقت جب داخل ہوئے، جب اس شان و شوکت کے ساتھ عاجزی کو لے کر، اب کیا تھا، اب قانون تو بادشاہوں والا تو وہی تھا نا کہ بھئی قتل و غارت ہوگی، خون خرابہ ہوگا، لوگ سہم رہے ہیں،
ڈر رہے ہیں، جہاں تک کہ ابو سفیان انہوں نے جب اسلام کی شان و شوکت کو دیکھا تو نبی کے چچے کا سہارا لے لیا، اللہ غنی، اور لے کر سواری پہ بیٹھ کر وہ بھی دائیں بائیں پھر رہے ہیں۔ جب دل مطمئن ہو گیا اور سمجھ گئے ہم نے تو بڑے بند باندھے تھے، رکاوٹیں کھڑی کی تھی، لیکن محمد کا مشن تو ہمارے سروں سے اوپر جا رہا ہے، اب تو کوئی نہ چھوٹا نہ بڑا اس کو روک سکتا ہے، یہ تو حق کا پیغام پھیلا رہے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے۔ اس نے ہار مان لی، کہنے لگا میں بھی ان کا غلام بننا چاہتا ہوں، اللہ غلام بننا چاہتا ہوں، غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے وقت حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا صبح آ جانا، اللہ غنی، کیا بات، صبح آ جانا، تجھے بھی غلامی کا شرف مل جائے گا۔ جب کلمہ پڑھ لیا، ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، دینی رحمت میں داخل ہو گئے۔ اب کسی نے کہہ دیا حضرت جی یہ رئیس تھا، اس کے کوئی اسپیشل پریویلیج ہونا چاہیے، کوئی تھوڑی سی خاص امتیازی حیثیت ہونی چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو حرم میں پناہ لے اسے بھی پناہ ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی پناہ ہے، جو دروازہ بند کر لے اسے بھی پناہ ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے بھی پناہ۔ جی بھائی غور تو فرمائیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دروازوں پہ آستانوں پہ کیوں جاتے ہو؟ میرے بھائی نوح علیہ السلام سے پوچھئے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا، اے رب العالمین میرے اوپر بھی کرم فرما، نبی تو بخشے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، میں سمجھتا ہوں امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، اے رب العالمین میرے اوپر بھی کرم فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ولمن دخل بیتی مومنا، جو مومن بن کر نوح کے آستانے پہ آ جائے رب العالمین اسے بھی معاف کر دینا۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ والوں کے آستانے پہ آتا ہے اسے امان ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ ابو سفیان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا آج یہ میرے دامن رحمت کے نیچے آگے ہے، اس کو بھی امان ہے۔ لوگ چیمگو یہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت سعد جو انصاری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن جو ہے یہ انتقام کا دن ہے، خون خرابے کا دن ہے، خون کی ندیاں بہانے کا دن ہے۔ لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کریم کے جب کانوں پہ یہ بات پہنچی، چونکہ آپ کے سامنے امن کا مشن تھا، فرمایا یہ بات نہیں ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ اور الفاظ کیا نکلے زبان سے؟ آپ نے لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کے دن تمہارے اوپر اے عرب والوں کوئی وبال نہیں ہے، کوئی میری طرف سے قدر نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک آدمی کسی کو تکلیف دے، کوئی محلے دار کسی کو تنگ کرے تو وہ چاہتا ہے کہ ساری عمر یہ قید میں رہے۔ یہ دربار محمدی کی کشادگی دیکھیے، نبوت کے پیغام دیکھیے کہ جو جانی دشمن تھے جنہوں نے مکہ سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا، آج بھی محمد ان کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ اس سے بڑا دین، اس سے بڑا اسلام کہاں سے مل سکتا ہے؟ آخری بات، آپ کے غلاموں میں بھی یہ جھلک نظر آ رہی ہے، اللہ آپ کے غلاموں میں بھی، ان میں سے صرف ایک شخصیت جس کو عثمان غنی کہا جاتا ہے رضی اللہ، قربان جائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے، لیکن ایک پہلو جو اس بندہ مومن کی زندگی میں ہے، جو ہمیں امن کا پیغام دے رہا ہے، وہ پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس بندہ مومن نے امن کو اختیار کیا ہے۔ 40 روز گزر گئے، تو جو 40 روز گزر گئے، پانی بند ہے، راشن بند ہے، اور سارے رسد کے سلسلے بند کیے گئے ہیں، باری باری صحابہ اکرام صحابہ کبار آ رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، حضرت اگر اجازت دیں تو ہم باغیوں کے ساتھ تلوار کے ساتھ زور کے ساتھ مقابلہ کریں۔ فرمایا جب ضرورت پڑی تو میں امر کروں گا، اللہ۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر نور نظر بہت سے لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا، آ کر خدمت اقدس میں عرض کیا، امیر المومنین اگر تمہارا اشارہ ہو ان باغیوں کو تحت طے کر دیتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اب ذرا سنیے کہ سرکار عثمان غنی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دیا ہے، ارشاد فرمایا ارجع یابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے لوٹ جاؤ، واجلس فی بیتی کا حتی یاتی اللہ بامرہ، فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے ارجع یابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ معلوم ہوتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی شیر خدا کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ ارے وہ ذات
جس کو نبی کریم علیہ السلام سے پیار ہے اور وہ خود نبی سے پیار کرتے ہیں، خلیفۃ المسلمین، جس کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی بھائی کہنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ تم لوٹ جاؤ، واجلس فی بیتک، اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، جہاں تک کہ رب العالمین اپنا کوئی امر نازل کر دے گا۔ میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہی سنت ادا کی ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے ادا کی تھی۔ جب چکھے میں جا رہے تھے، جب آنکھ کے اندر آزمائش ہو رہی تھی، میرے بھائی جبریل بھی تو حاضر ہوئے تھے نا، عرض کیا تھا اللہ کا من حاجہ، کوئی حاجت ہے؟ تو میں ہاں ہے لیکن تیرے ساتھ نہیں۔ جو آگ پیدا کرنے والا ہے، جس نے مجھے آزمائش سے دوچار کی ہے، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ پھر دیکھیے کیسے سلامتی نصیب ہوئی۔ آخری بات، نماز کا وقت ہوا جاتا ہے میرے بھائی۔ عثمان غنی جب جمعہ کا روز آیا، آپ نے سبھی کو سب کی پیشکش رد کر دی، فرمایا نہیں نہیں، میں نبی کے شہر میں، میں اس دیار میں، میں سرکار کی گلی کوچے میں جہاں جبریل بھی ادب سے آتے رہے، میں اس کو خون سے تر نہیں کرنا چاہتا۔ ایک شخص سکھاتا، ایک شخص کی جان کے تحفظ کے لیے میں یہاں لاشوں کے ڈھیر نہیں لگانا چاہتا۔ جس مدینے میں نبی کریم علیہ السلام نے امن کا چمرستان پیدا بنایا تھا، جہاں باغ لگایا تھا، بوٹے لگائے تھے، آج میں اس کو ویران نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس میں خزاں کی ہوا نہیں چلنے دوں گا جب تک میرے دم میں دم ہے۔ اور اسی رات سرور کونوں مکان کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا عثمان تیار ہو جاؤ، آج تم نے افطاری میرے ہاں کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، آپ نے اپنی بیوی کو فرمایا اے زوجہ ادھر آؤ، وہ قمیص لاؤ، جبہ لاؤ جو مجھے نبی کریم علیہ السلام نے بطور تبرک دیا تھا، وہ جبہ لاؤ۔ وہ جبہ پہن لیا اور جو سمجھئے وہ امن کا مجسمہ جو ہے، وہ ایسا شاگرد اور غلام جو ہے جس نے امین کی پرورش پائی ہے، امین کی گود میں بیٹھ کر جس نے تربیت پائی ہے، وہ طالب علم سمجھ لیں، غلام سمجھ لیں، آقا کا جان نثار سمجھ لیں۔ امن کا چگا پہن کر، امن کا جبہ پہن کر حضور سے دستار بندی کروا رہا ہے۔ اللہ جی ادھر قرآن پڑھ رہا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ پہ جب تلاوت کی ہے تو خون کے قطرات گر رہے ہیں، لیکن تادم آخری اس بندے مومن نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کسی نے امن دیکھنا ہو تو نبی کے غلاموں میں دیکھو، اگر کسی نے امن کا سبق لینا ہو تو نبی کی قدموں میں بیٹھو، اگر کائنات میں امن کا پرچار کرنا ہو تو پھر نبی کی نبوت کو سینے سے لگا لو۔ یہی امن کا پرچار ہے، یہی امن کا اصول ہے، اور یہی تو بات ہے کہ مدینے کے گدا دیکھے ہیں، دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تکبیر محمد کے غلام اکثر۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب العالمین، اس عظیم الشان پاکیزہ منزہ غیر سیاسی خالصتاً مذہبی اصلاحی روحانی تقریب کو قبول و منظور فرما۔ اے رب العالمین، جن بزرگوں نے اہتمام و انصرام کیا ہے ان کی فضل و برکات سے ہم سب کو مستنیر فرما، امت مسلمہ پر رحمت فرما۔ رب العالمین، اسلام جو شروع میں آیا دین امن بن کر آیا، دین رحمت رافت بن کر آیا، اخوت و مودت لے کر آیا، اے رب العالمین ہمیں اسی سبق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرقہ واریت سے، قتل و غارت سے، باہمی چپکلشوں سے حفاظت و پناہ عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین آپس میں ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے نظریات، ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرما۔ رب العالمین ہمیں غازی اور نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے طلباء کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، رب العالمین جو بھی امن کا دائی ہے، جو اسلام کا شہدا ہے، رب العالمین اس ہر سپاہی کے اوپر کرم فرما، رحمت فرما۔ رب العالمین عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ رب العالمین اس عظیم الشان درسگاہ کو، اس اسلامی یونیورسٹی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے رب العالمین اسلام کا صحیح پیغام لے کر عام کرنے والے طلباء علماء پیدا فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری سوچوں کو لامحدود فرما دے۔ رب العالمین ہمارے قلبوں میں وسعتیں پیدا فرما، زبانوں پہ ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دل کو معرفت سے منور فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔